اچھا، ہم نے ایک ورڈ سن رکھا ہے سیلفش، خود غرض۔ مطلب کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار جو انسان صرف اپنا کام نکلوانا جانتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا، خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے، صرف خود خود سے غرض ہوتا ہے، دوسروں کی احساسات، دوسروں کے جذبات، دوسروں کی فیلنگز، دوسروں کے دیگر دل آزاری کرنا، یہ معاملات اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ انسان کسی کی پرواہ کیے بغیر خود غرضی کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ اب کچھ معاملوں میں خود غرضی کرنا انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ کون سے معاملات ہیں؟ دیکھیے، ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے اور ہم لوگ ساری فیملی اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے، تو اچانک اذان کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اذان کو فی الحال تو سنتے ہیں، لیڈیز جو ہیں روٹے لے لیتی ہیں، مرد حضرات اپنی زبان کو لگام دے کر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے اذان ختم ہوئی، ہمارا ہلا گلا پھر سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 15 منٹ کے بعد چونکہ جماعت ہوتی ہے، ہم لوگ نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں چلو یار پھر پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہاں خود غرضی کا مظاہرہ کریں، ہم لوگ اس محفل کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم لوگ نہیں چھوڑتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ دوبارہ میری فیملی نے ملنا ہی نہیں ہے مجھے، میں نماز میری قضا ہوتی ہے، ہوتی رہے، نماز جاتی ہے جاتی رہے، مجھے تو جو ہے وہ اپنی فیملی عزیز ہے، مجھے بعد میں پڑھ لوں گا، پھر کبھی پڑھ لوں گا، ابھی ساری زندگی پڑھی، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپا آئے گا، پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ فرینڈز میں ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ سفر پر جا رہے ہیں، مثال ہے یہاں سے کسی نے، میں مثال دیتا ہوں، کسی نے مال روڈ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی پلیس سے مال روڈ تک جانا ہے۔ اب ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ راستے میں اذان کی آواز آ جائے یا نماز کا ٹائم بندے کو ویسے ہی، جو مسلمان جو مومن ہوتا ہے اس کو ویسے ہی نماز کا ٹائم پتہ ہوتا ہے، یار اس ٹائم نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب نماز کا ٹائم ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، سفر میں ہوتے ہیں، دو دوست اکٹھے ہیں، گاڑی پہ ہوں، بائک پہ ہوں، خواہ کسی جس مرضی وہیکل پر ہوں، تو دو دوست اکٹھے ہیں۔ اب ایک دوست کہتا ہے یار نماز، دوسرا کہتا ہے یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ٹائم ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب دوست کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، وہاں خود غرضی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ گاڑی سائڈ پہ لگائیں، اس کو نماز پڑھنی تو نے پڑھ، میں تو پڑھنے لگا ہوں، تو نے پڑھنی ہے پڑھ، نہیں پڑھنی نہ پڑھ، لیکن میں تو پڑھنے لگا ہوں، خود غرضی کا مظاہرہ کریں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، گالی گلوچ والی محفل ہوتی ہے، دوستوں کی بڑی عجیب طرح کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا فرینکلی بیہیویئر ہوتا ہے اور بڑا انسان انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ یار ہم لوگ دوست ہیں، جہاں گالی نہ ہو وہاں دوستی نہیں ہوتی، یہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے۔ دوست کو گالی دے کر مخاطب کیا جاتا ہے، اور جب کہا جائے نا کہ تو گالی کو دے رہا ہے، وہ یار نہیں تو پرانا لنگوٹیا یار ہے میرا، نو گال تو بغیر بلاؤں دل ہی نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی محفل میں ہم لوگ مذاق کرنا، مذاق اڑانا سب کچھ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اب یہاں خود غرضی کا مظاہرہ اس طرح کریں کہ اس طرح کی محفل کو چھوڑ دیں، لیکن ہم لوگ ویسے ہی مر جائیں گے اگر اس طرح کی محفل چھوڑ دیں گے تو، یار گزارا ہی نہیں ہوتا، ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا اس طرح کی محفل نہ ہو تو۔ ہم لوگ، اللہ معاف کرے، ہم نے ہر طرح کا ٹریک اپنا الگ بنا لیا ہوا ہے۔ ہم لوگ اسلام کے راستے کو چھوڑ کر، جو حقیقت کا راستہ ہے، سچا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، ہم لوگ اس راستے کو چھوڑ کر اپنی ہی مرضی کے راستے پر چل پڑے ہیں، جہاں پر ہماری انٹرٹینمنٹ ہو، ہم وہی راستے کو پسند کرتے ہیں، اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جہاں ہم لوگ راضی ہوں، ہمارا دل راضی ہو، جہاں اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے، ہم اس راستے کو ویسے ہی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ خود غرضی کا مظاہرہ کریں اپنی ذات کے لیے، کیونکہ آپ نے جب قبر میں جانا ہے، جب آپ نے آخرت میں حساب دینا ہے، جب آپ نے مرنا ہے، آپ کے اکیلے کا انفرادی طور پر حساب کتاب ہونا ہے۔ وہاں پوری محفل کا حساب نہیں ہونا کہ بھئی تم نے نماز چھوڑی تھی، یا تم نے فلاں کام چھوڑا تھا، تمہارے دوست کی وجہ سے چھوڑ گیا، تم نے فلاں نیکی چھوڑی تھی، تمہارے دوست نے روکا، تم نے چھوڑ دی۔ وہاں حساب یہ نہیں ہونا، وہاں بس یہی پوچھا جائے گا تمہیں جوانی دی، صحت دی، وقت دیا، مال دیا، کہاں خرچ کیا، ہر چیز کو، ہر طرح کے اپنی سہولت کو تم نے کہاں استعمال کیا، وہاں یہ پوچھا جائے گا۔ یہ ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ دوست کی خاطر قربانی دی، کوئی بات نہیں، اس کو معاف کر دو، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو لہذا سوچیں اور اپنی ذات کے لیے خود غرض بن جایا کریں، کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، دنیا وہیں کی وہیں رہے گی۔ آپ خود غرض بنیں گے تو اپنا ہی فائدہ کریں گے اس معاملے میں، دوسرے معاملے میں تو نقصان ہوتا ہے اگر آپ خود غرضی کریں گے، لیکن اس معاملے میں، نیکی کے معاملے میں خود غرضی کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، ادروائز آپ کی ناکامی ہے، آپ ناکام ہیں۔